الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم برادران اسلام، وعدے کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب۔ اس عنوان کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد تمام انسانوں میں افضل اور بہتر انسان ہے۔ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، سب کچھ لٹایا تھا دین کی خاطر۔ تفصیلات بتلاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نام و نسب سے شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا نام عبد الکعبہ تھا، جاہلیت میں اس کو عبد الکعبہ کہا جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عام مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا اصلی نام جو نبی علیہ السلام نے رکھا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ تھا۔ اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا بھی اصلی نام عثمان تھا، ابو قحافہ کنیت تھی ان کی۔ اب سلسلہ نسب
تھوڑا بتلا دوں، سمجھاؤں، انشاءاللہ علم میں فائدہ ہوگا۔ آپ کا نام عبداللہ، پہلی بات، بن ابو قحافہ، بن عامر، بن عمر، بن کعب، بن سعد، بن تمیم، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ۔ یہ سلسلہ نسب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مرہ پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں، مرہ پر، اور باعتبار مراتب، مرتبوں کے اعتبار سے دونوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مرہ تک 6 پشتوں کا فاصلہ ہے، دونوں میں 6 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اشارات ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر بن کعب بن سعد۔ یہ ابو قحافہ کی چچا زاد بہن تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی چچا زاد بہن تھی، اور یہ ام الخیر کے نام سے مشہور تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق بھی کہتے ہیں۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عتیق تھا، لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اور عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے مطابق آپ نار دوزخ سے آزاد ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا، یا آپ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہتے ہیں، اور یا پھر سلسلہ نسب بے عیب ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں۔ اور تمام علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق بھی ہے، اور صدیق لقب آپ کو ملا ہے کب سے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لے آئے، مشرکین نے اسی چیز کو نشانہ بنایا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مشرکین کہ آپ کا دوست تو یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان سے ہو کے آیا ہوں، یہ بھی کون سی بات؟ اعتراض کرنے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو میں سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب آپ کو دیا صدیق۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں قریش کے خاندانوں میں، قریش کا جو خاندان ہے شرافت اور عزت کے اعتبار سے وہ 10 حصوں میں تقسیم تھے۔ قریشی جو ہے نا
وہ عزت اور شرافت کے لحاظ سے 10 خاندانوں میں تقسیم ہوئے تھے. خاندانوں کے نام بھی بتلاتا ہوں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بھی تفصیل بتلاتا ہوں انشاءاللہ. وہ معزز خاندان جو قریشی کہلاتے تھے، ان میں ہاشم ہے، امیہ ہے، نوفل ہے، عبد الدار ہے، اسد ہے، تمیم ہے، مخزوم ہے، عدی ہے، جمح ہے، سہم ہے. یہ 10 خاندان تھے قریش کے. ان 10 خاندانوں میں ان 10 خاندانوں کی مختلف ذمہ داریاں تھیں. معزز کیوں کہلاتے تھے یہ لوگ؟ ذمہ داریاں مختلف تھیں. اب چند کی ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ان کو معزز کہا گیا ہے. بنو ہاشم جو تھے یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو معزز کہا گیا. اور بنو نوفل جو ہے وہ حاجیوں کو جو ہے توشہ دیا کرتے تھے، ضرورتیں، کھانے پینے کی چیزیں، سواریاں یہ مہیا کرتے تھے بنو نوفل. اور بنو عبد الدار جو ہے ان کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں اور دربانی بھی تھی. اور بنو اسد ان میں سے وہ ان کے ذمہ دار الندوے کا اہتمام تھا. اور بنو تمیم جو ہے یہ لوگ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کیا کرتے تھے. خون بہا اور تاوان، قصاص وغیرہ، ان چیزوں کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. اور بنو عدی جو ہے ان کے ذمہ سفارت اور قومی مفاخرت کا کام تھا. اور بنو جمح کے ذمہ بھی کچھ شگون کے تیر تھے. اور بنو سہم کے متعلق جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی بتوں پر چڑھاوا کرنا. یہ ان کاموں کی وجہ سے قریش کے یہ خاندان معزز کہلائے گئے. ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بنو تمیم سے ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنو تمیم میں خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ ذمہ داری خصوصیت کے ساتھ ان کی ذمہ تھی. اور جو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے تھے کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا، سب مان جاتے تھے، کیونکہ صاحب الرائے جو تھے نا ان کی اپنی صفات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ صفات ہیں جو باقیوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صفات سے نوازا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی اچھے صفات ہیں وہ سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکیلے پائے جاتے تھے. چند کا ذکر کرتا ہوں. سخی تھے، سخاوت کی انتہا نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو پہلے ہی دن ان کے پاس 40,000 درہم پڑے تھے. تاجر تھے نا، بڑے تاجر تھے، مکہ کے بڑے تاجر تھے. اس کے پاس 40,000 درہم پڑے تھے اور جس دن ایمان قبول کیا اسی دن وہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کر دیے پہلے دن. اور سخاوت کو اگر آگے بڑھاؤں، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اللہ اکبر. اور پھر ہجرت کا واقعہ اگر آپ کو سناؤں حیران ہو جائیں گے کتنی قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کی. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس عنوان کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو. اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے.
اشارہ کرتا ہوں. مصطح ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، بدر کے شرکاء میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے شرکاء جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جنتی ہیں. اور ان کے ساتھ ایک دوسرا صحابی ہے حسان جو مداح رسول تھے. دونوں بدر کے شرکاء ہیں، دونوں جلیل القدر صحابہ کرام ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی، واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو کسی موقع پر یہ واقعہ میں نے بیان بھی کیا ہے. جب ام المؤمنین پر تہمت لگی عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، چرچا تو کیا منافقین نے، مخالفین نے بہت چرچا کیا، لیکن کچھ سادے سے مسلمان، بولے مسلمان بھی ان چرچوں کے شکار ہوئے. ان میں ایک نام ہے مصطح کا اور حسان کا رضی اللہ عنہما. میں نے بتلا دیا دونوں صحابہ کرام ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں. غلطی ہو جاتی ہے، باتوں میں آ گئے، اور منافقین نے تو اتنی یہ بات پھیلائی تھی اور اتنے اس بات کو ہوا دی تھی کہ بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اس سے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے، پھر تو اللہ کی طرف سے برات نازل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ان پر پھر بعد میں حد بھی جاری ہوا، تہمت کا حد بھی جاری ہوا ان دونوں صحابہ کرام پر. بس اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ختم بات. اس میں ان دونوں میں ایک صحابی جو مصطح ہیں، جو مفلس بھی تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے، اور ہمیشہ مصطح کو خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے اپنی سخاوت کے مطابق. انہوں نے ذمہ داری لی تھی، حالانکہ ان پر واجب نہیں تھا، ذمہ داری لی تھی کہ میں آپ کا خرچ اٹھاؤں گا مصطح کی. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تہمت کا، پتہ چلا کہ مصطح بھی اس میں شریک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ دل دکھایا ہے نا، بیٹی پر تہمت لگے ہیں نا، اور تہمت میں یہ بھی شریک تھے، تو ظاہری بات ہے بتقاضائے بشریت انسان کو دکھ تو ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے. تو اس حساب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اب دیکھیں بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، اور آیت کون سی ہے جو میں نے تلاوت کی؟ سورہ نور کی آیت ہے. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بڑے لوگوں کے شان کے مناسب یہ بات نہیں ہے، یہ بات بڑے لوگوں کے شان کی مناسب نہیں ہے. دین کے اعتبار سے بڑے، وسع اور مال کے اعتبار سے بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں اس بات پر کہ وہ فقراء پر، مساکین اور مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے. یہ ان کے شان کے خلاف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی. تو ظاہری بات ہے یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر کیا کیا؟ کفارہ ادا کیا. اب دیکھیں قسم اٹھائی ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے، آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قسم کو توڑ دو اور اپنی سخاوت کا معمول جاری رکھو. آپ کے شان کے مطابق یہ بات نہیں ہے کہ آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں قرآن اللہ نے آیت اتاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے نا ان کی. اب انہوں نے قسم توڑ دی، پھر خرچ شروع کر دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دگنا خرچ شروع کر دیا مصطح پر، کیونکہ وہ باعث بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآنی تعریفات کے لیے وہ باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو سے کام لو، درگزر کیا کرو. اور تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے.
تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایات میں ہے واللہ انی احب ان یغفر اللہ، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد معمول جاری رکھا۔ تو یہ سخاوت کی بات ہے۔ میں کچھ صفات بتانا چاہتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ سخی بھی تھے، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، صبر و استقامت کے پہاڑ بھی تھے۔ اب ایک ایک چیز کو اگر بیان کرتا جاؤں تو دن تو کیا ہفتے گزر جائیں گے، یہ عنوان ختم نہیں ہوگا۔ میں صرف خلاصہ بتلا رہا ہوں۔ سخاوت کی انتہا نہیں، مالدار، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، میں نے بتلا دیا پہلے دن کے مسلمان ہیں، ایک دن ابھی مسلمانی کا، جس دن مسلمان ہوئے اور بلا تامل مسلمان ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان لانے والے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور بچوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کے علم کے لیے میں نے بات کی، علم میں اضافہ ہو جائے۔ بہرحال ایک دن کے مسلمان ہیں اور پاس کیا پڑا ہے؟ 40,000 درہم پڑے ہیں۔ جب مسلمان ہوئے فوراً وہ درہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں، یہ لے۔ اس کو سخاوت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پہلے دن کے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ صبر و استقامت کے پہاڑ جو گزرا ان کے اوپر، جو داستان ہے ہجرت کا، وہ سارا صبر و استقامت کا اور قربانیوں کا ایک داستان ہے۔ مہمان نواز بھی تھے۔ مہمان نواز کیسے؟ اب ایک کافر جن کی مہمان نوازی کے تعریف کرے اور کافر جو ہے مہمان نوازی ان کی تسلیم کرے تو ان کی شان کیا ہوگی؟ ایک کافر ہیں ابن الدغنہ، انہوں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں پریشان ہوئے، کافروں نے بہت پریشان کیا، چلے گئے، جاتا ہوں ایسی جگہ جہاں میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ روایات میں ہے ابن الدغنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے انہوں نے پکڑا اور سیدھا لے آئے مکہ حرم کے اندر، اور اس کو پناہ دی اس کو، اور سب کفار کو متنبہ کیا کہ اس کو کچھ نہ کہے کوئی بھی، یہ میرے امان میں ہے، میری ذمہ داری میں ہے، اس کو میں نے امان دی ہے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے مکہ میں، حرم میں، کفار کے سامنے۔ اور پھر ایک بڑا کافر تعریف کرنے لگا، کیا کہتا ہے؟ تعریف کے جملے کیا ہے؟ وہی جملے ہیں جن کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اشارات ہے نا، یہ اشارات ہیں۔ اور تعریف کیا ہے؟ فرمایا، اب ابن الدغنہ کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کو مکہ سے نکال رہے ہو اور تنگ کر رہے ہو جو کیا کرنے والا ہے؟ انہو لیصل الرحم، جو صل رحمی کرنے والا ہے، اور ویحمل الکل، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، ویکسب المعدوم، نادار لوگوں کو اپنی کمائی میں شریک کرنے والے ہیں، ویقری الضیف، مہمان نواز ہیں، ویعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسے شخص کو مکے سے نکال رہے ہو، ایسے شخص کو تنگ کر رہے ہو، ایسی صفات ہے۔ ایک کافر کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں، ایک بڑا کافر، ان صفات کو بیان کیا ایک کافر نے۔ تو یہی وجہ ہے، میں اس بات کو ذرا اور بھی مزید واضح کر لوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی یہی جملے کہے گئے، ان کی تعریف ہوئی، اور یہی جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلہ افزائی کے لیے کہے۔ یہ اشارات ہیں۔ اور دوسرا اشارہ آپ کو سمجھاؤں، جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، انصار استقبال کے لیے نکلے مدینہ سے۔ اب جب باہر نکلے، روز نکلتے تھے، کب آئیں گے کب آئیں گے، پتہ چلا تھا کہ آنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، روز نکلتے تھے انتظار میں۔ اور جب ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ پہنچنے لگے
تو انصار کو شبہ ہونے لگا کہ ان میں خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، خادم کون ہے اور مالک کون ہے، پتہ نہیں چلا۔ دونوں مشابہت، دونوں کی جسمانی لحاظ سے، حسن صورت کے لحاظ سے مشابہت تھی، تو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع شناس تھے، سمجھ گئے، میں نے پہلے بتلا دیا نا، صفات بڑے ہیں ان کے، سمجھ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو مغالطہ نہ ہو جائے، فوراً اپنا چادر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر اس سے سایہ بنایا تاکہ پتہ چلے کہ خادم کون ہے اور مالک کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ اشارات ہیں، اتنی مشابہت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مہمان نواز تھے، اعلیٰ درجے کے صاحب الرائے تھے۔ میں نے ان کی ذمہ داری بھی آپ کو بتلا دی کہ زمانہ جاہلیت میں بڑا کام ان کے ذمہ تھا، بنو تمیم میں بڑا کام ان کے سپرد تھا، اور ان کی عمر کیا تھی؟ 38 سال عمر تھی، 38 سال، اور احسان کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب اور نام کے حوالے سے۔ یہ پہلے میں نے بتلانا ضروری سمجھا، اس لیے کہ عام لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی نہیں پتہ۔ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو میں نے شروع میں تفصیلات بتلا دی کہ نام کیا تھا، کس کو یاد ہے؟ کیا نام تھا؟ عبداللہ، ماشاءاللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور والد کا نام ابو قحافہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اور عجیب بات آپ کو ایک اور بتاؤں، ابو قحافہ بھی کافر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بھی کافر تھے، خود مسلمان، باپ بھی کافر، بیٹا بھی کافر۔ اور ایک مزے کی بات اور بتلاؤں، جنگ بدر میں عبد الرحمن ابن ابی بکر کفار کی صف میں آئے تھے، کافر تھے نا اس وقت، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، کفار کے صف میں تھے۔ اب اس جنگ کا آپ اندازہ لگائے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، اس کی کیفیت اور اس کے احساسات کو آپ ذرا محسوس کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹا دونوں مد مقابل ہے، ایک کفر کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پر آئے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آپ کی طرف تیر پھینک دوں، آپ کو ختم کر دوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو، لیکن میرے دل نے پھر فیصلہ کیا کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرا والد ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ فرمایا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا اور فوراً آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے جذبات، یہ سب بدل جاتا ہے۔ یہ ساری طرف سے اسلام لانے کے بعد جذبات دوسری طرف، اب باپ بیٹا ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ باپ اگر کافر ہے تو احترام اور عزت اپنی جگہ پہ، لیکن جب گستاخی کرے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے باپ کو تپڑ ماری تھی۔ گستاخی کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اس نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا ناموس رسالت کے لیے۔ یہ ہوتی ہیں قربانیاں، یہ بڑے لوگ تھے۔ تو یہ تمام کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام اور نسب اور کاموں کے حوالے سے اور ان کے صفات بیان کی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی عنوان کو تھوڑا اور بھی بڑھائیں گے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔